لیکن ڈاکٹر نے ہمیں کوئی اچھی باتیں نہیں بتائیں ان کے لیے کہ حالت ان کی اچھی نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی کارڈیک مسئلہ تو نہیں ہے۔ خیر اس کے بعد پھر میں نے ایمبولینس بلوائی، ایمبولینس میں بیکاز یا کا چلنا پھرنا تو ہے نہیں، تو ایمبولینس میں نے آغا خان لے کے گئے۔ ان کے جو آنکولوجسٹ ہیں انہوں نے ایڈوائز کیا کہ یہ سچویشن ہے تو فوراً انہیں آغا خان ایمرجنسی میں لے کے جائیں۔ 12 گھنٹے وہ ایمرجنسی میں رہے، 12-13 گھنٹے، صبح 11 بجے انہیں کمرے میں شفٹ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، شگفتہ اعجاز صاحبہ ایک بڑی ویل نون ایکٹریس ہے اور آپ ان کے ڈراماز دیکھتے ہیں، لوگ ان کو جانتے ہیں، لوگ ان کو پہچانتے ہیں۔ ان کے گھر سے بڑی افسوسناک خبر آئی جو اس وقت آپ سوشل میڈیا سے جو ہے سن چکے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا ان کے ہسبینڈ یحییٰ صدیقی جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جہاں آ کر سوشل میڈیا پر شگفتہ اعجاز نے اپنے شوہر کی ڈیتھ کے حوالے سے خبر جو ہے وہ شیئر کی، وہیں پر انہوں نے کچھ باتیں جو ہیں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے فالوورز کے ساتھ بھی شیئر کی۔ کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کچھ ایسے انکشافات جو شگفتہ اعجاز نے ان کی موت سے کچھ دن پہلے کیے تھے، کچھ واقعات جو ان کے گھر کے اندر چل رہے تھے۔ لیکن یہ سب بتانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ یحییٰ صدیقی جو ہے شگفتہ اعجاز کے سیکنڈ ہسبینڈ ہیں۔ اس سے پہلے شگفتہ اعجاز کی ایک شادی ہوئی تھی، ان سے 2 بیٹیاں تھیں، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں بہت اکیلی ہو گئی تھی، لیکن میں الگ رہنا شروع کی تاکہ میں کسی پہ بوجھ نہ بنوں۔ لیکن میری بیٹی مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ ہمارے والد کون ہیں۔ پھر وہ کہتی کہ یحییٰ صدیقی ان کی زندگی میں آئے، 2 سال ان کو پرکھا، انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ان کا رویہ دیکھا، اور اس کے بعد فائنلی انہوں نے شادی کا ارادہ کیا۔ یحییٰ صدیقی اور شگفتہ اعجاز کی عمر کے درمیان کافی ڈفرینس تھا، جس پر کئی لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ غالباً یحییٰ صدیقی کی دولت سے مروب ہو کر انہوں نے شادی کی۔ یہاں تک کہ شگفتہ اعجاز نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کے شوہر کے جو پہلے بیٹے تھے وہ شروع میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے پیسوں کے لیے انہوں نے شادی کی، لیکن وہ کہتی ہے نہیں، میں اپنی بیٹیوں کے لیے باپ چاہتی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں یہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں اپنے اخراجات اور اپنی بیٹیوں کے اخراجات خود پورے کرتی ہوں، گھر کے بلز اور ملازم کا خرچہ جو ہے ان کے شوہر دیتے ہیں، باقی سب کچھ وہ کہتی ہیں کہ میں خود مینیج کرتی ہوں، یہاں تک کہ اپنی چھوٹی بیٹی کی پڑھائی بھی۔ اپنی بیٹیوں کو انہوں نے پڑھایا، ماشاءاللہ۔ نیا ان کی ایک بیٹی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت پاپولر ہے اس وقت، ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، وہ ان کو پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، ایک ان کی فٹنس ٹرینر بھی ہے بیٹی، مطلب اپنے بچوں کے اوپر انہوں نے فلی جو ہے ٹائم بھی دیا اور انویسٹ بھی کیا۔ یہاں پر گزشتہ دنوں وہ جب دبئی گئی ہوئی تھی، ان کے شوہر جو ہے کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے، بڑے عرصے سے بڑی تکلیف میں تھے وہ، تو لوگوں نے بہت زیادہ انہیں کامنٹ کیا، اور اس وقت میں نے آپ لوگوں سے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ خدا کے لیے ایسا نہ کیا کریں۔ دیکھیے، جب آپ یوٹیوب پر اپنی فیملی، اپنا لائف اسٹائل شیئر کر رہے ہیں تو آپ بہت سی چیزیں دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں اپنے گھر کے بارے میں۔ یہاں تک کہ گزشتہ دنوں ایک میں نے ویڈیو دیکھی جہاں پر شگفتہ اعجاز نے بڑے دکھی دل کے ساتھ بتایا کہ یہ میں نے جو ویڈیو کیپچر کی تھی ہاسپٹل میں، ہماری جو ویڈنگ اینیورسری تھی وہ پہلے کی ہے، لیکن اب یحییٰ کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے، لیکن میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے پوری اپڈیٹس بھی شیئر کی، اور مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اتنے ظالم کیوں ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کیوں دکھا رہی ہیں، آپ اپنے شوہر، بھائی وہ ان کا ایک لائف سٹائل ہے، آپ کو نہیں پسند، آپ مت دیکھیے۔ لوگوں کو دوسروں پہ تنقید کرنا بہت آتا ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اپنے گھر میں ان کی ناک کے نیچے اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں بیمار ذہنیت کے لوگ کہتی ہوں۔ انہی دنوں میں شگفتہ اعجاز جب اپنے گھر میں تھی، انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی جس میں وہ بہت تکلیف میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گی جنہوں نے میرے اور میرے شوہر کے بارے میں، میرے بچوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں، ایسے ایسے طعنے اور الزامات لگائے ہیں۔ اور اس کے بعد شگفتہ اعجاز تواتر کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتی رہیں۔ جب وہ واپس پاکستان بھی آئی، انہوں نے کہا میں دبئی اپنے کام کے سلسلے میں گئی تھی، زندگی جو ہے وہ آگے چلتی ہے، بڑھتی ہے۔ ان کے شوہر بہت بیمار تھے بڑے عرصے سے، طویل عرصے سے۔ اس کے بعد شگفتہ اعجاز نے اپنی زندگی کے، اپنے شوہر کی زندگی کے آخری دن جو ہے، ایام جو ہے وہ شیئر کیے، وہ میں ابھی آپ کو آگے چل کے سنواتی ہوں، لیکن آپ کو 1-2 باتیں اور بتاتی چلوں کہ ان کے شوہر جو ہے ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور ان تعلقات کا انہوں نے کئی بار اظہار کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کی ویڈیوز میں، ان کی تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کتنے اچھے انداز میں مل رہی ہیں۔ آخری جو ملاقات ہوئی اس میں ان کے شوہر نے ان کو گلے لگایا، بہت اچھی اچھی باتیں کی ان سے، بیٹیوں سے باتیں کی۔ ان کے کچھ اولادیں یہاں پر نہیں تھیں۔ شگفتہ اعجاز کی 2 بیٹیاں یحییٰ صدیقی سے ہیں، یحییٰ صدیقی صاحب کے پہلے ہی شادی سے بھی 2 بچے تھے، ان کی بھی 2 بیٹیاں تھیں پہلے سے، لیکن یہ سب ایک ایز اے فیملی رہ رہے تھے۔ بہت ہی دکھی ہیں، بہت تکلیف میں ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دعا کیجیے ان کے لیے، آگے کا سفر ان کا آسان ہو۔ لیکن ان کے بارے میں، یحییٰ صدیقی کے بارے میں کچھ دن پہلے ہی شگفتہ اعجاز کو بتا دیا گیا تھا کہ اب ان کے پاس وقت بہت مختصر رہ گیا ہے۔ اس بات کا انکشاف جو ہے انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ معاملات جو ہے وہ اب اتنے اچھے نہیں رہے۔ اور پھر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں، اور آخری دنوں میں کیا کچھ ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان ہوتا رہا
किस तरह के उनके ताल्लुकात थे और रहे, ये सब कुछ मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके आगे के सफ़र को आसान करे। और खुदा के लिए ये कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, इससे बाहर आइए, आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। आपको अपने इर्द गिर्द खूबसूरती नज़र आएगी जब आप लोगों में खूबसूरती को ढूंढेंगे। और खूबसूरती सामने मौजूद होती है, लेकिन हम ढूंढ के, वो कहते हैं ना कि मक्खी ढूंढ के गन पे बैठती है, तो खुदा के लिए वो मक्खी मत बनिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये सुनिएगा कि शगुफ्ता एजाज के अपने शौहर के साथ जो आखिरी अय्याम थे वो कैसे थे और किस कदर तकलीफ में थे उनके शौहर, जिस वक्त लोग जो है उनके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे थे। अल्लाह हाफ़िज़। अफसोस की बात यह है कि ट्रीटमेंट ऐसे था जैसे कि हम कोई वेलफेयर के पेशेंट हैं। वो भी नहीं होना चाहिए, बट मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि स्टाफ बहुत बिजी था, तो आगा खान को चाहिए कि अगर मतलब जितना बिजी ये हॉस्पिटल है तो उनको अपने स्टाफ की 4-4 घंटे की शिफ्ट्स रखनी चाहिए इमरजेंसी में, बिकॉज देयर इज़ टू मच वर्क। और फिर पेशेंट्स जो कि इतना हैवी बिल दे रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक सर्टन बिहेवियर, सर्टन एटीट्यूड एक्सपेक्ट करते हैं जो कि नहीं मिला हमें। तो बहरहाल 5 घंटे 6 घंटे के बाद उन्होंने रूम में शिफ्ट किया, जो कि मैं अवॉइड करना चाह रही थी, लेकिन जाहिर है जब डॉक्टर्स कुछ एडवाइस करते हैं तो आप नहीं चाहते कि आप उसके अगेंस्ट जाएं, बिकॉज़ कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो पेशेंट हैं उनकी हेल्थ पे कोई उसका असर हो या उन्हें कोई नुकसान हो उसका। तो बहरहाल अब 2 दिन से हैं, उन्हें एनजी ट्यूब डाली उन्होंने इमरजेंसी में। ट्रीटमेंट सब सही हुआ मगर बहुत लेट हुआ और बहुत वेट करने के बाद हुआ। तो एनजी ट्यूब के बाद वो बेहतर हैं। मेन मसला यही था कि वो जब खाना खाते थे तो एस्पिरेट करते थे, वो फेफड़ों में सांस की नाली के ज़रिए चला जाता था, जिसकी वजह से ये सारे मसले हो रहे थे कि उनका सीना भर जाता था, बलगम हो जाती थी। एनजी ट्यूब लगाने के बाद वो चीज़ें बेहतर हो गई हैं। बाहर वो जो चेस्ट इन्फेक्शन था उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं और नेबुलाइज करा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो कल होपफुली देल डिस्चार्ज, बिकॉज इस दफ़ा मैंने उनको स्ट्रिक्टली कहा था कि कोई 2 डॉक्टर्स ऑन बोर्ड लें। आई डोंट वांट कि हर तरह की टीम्स आ रही हैं और फिर उसके बाद उनके जब बिल में पैसे ऐड होके आते हैं जो कि इररिलेवेंट होते हैं, तो वो फिर दैट गेट्स टू मच, वो जो हिडन एक्सपेंसेस भी होते हैं। और प्लस ये कि उनका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। पिछली दफ़ा हम 10-11 दिन हॉस्पिटल में रह के गए हैं और जब घर गए हैं तो याया की तबीयत और ज़्यादा ख़राब रही। तो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने इनकी मैनेजमेंट को भी लिखा मगर उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्स आया है और उसके बाद अभी तक उन इश्यूज़ पे कोई फर्दर बात नहीं हुई जो मैंने की थी। तो स्टिल वेटिंग। तो बहरहाल ये अभी कल इंशाल्लाह पहली दफ़ा वो डोज़ दी उसकी मेडिसिन की जो उनकी उस कंडीशन के लिए डॉक्टर ने दी थी, बिकॉज़ ही सेड कि कैंसर का पेन जो है बहुत बुरा होता है, हम फील नहीं कर सकते। तो उन्होंने उसकी डोज़ फिर आज हसन ने उन्हें ईमेल की कि ये दवाई रात को देने के बावजूद उनकी हालत वैसी थी, तो उन्होंने वो दवाई जो थी उसके साथ 2 दवाइयाँ और ऐड की, वो लेके आए। तो उनकी फ़ीड आदी कर दी उन्होंने कहा कि जितना, बिकॉज़ इनको इतने न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है, बेड रिडन है, तो वो फिर उनकी फ़ीड आदी की। प्रोटीन पाउडर उसमें तो ऐड किया ही हुआ था, उसको भी आधा किया बिकॉज़ इन्हें एडिमा हो गया था। तो डॉक्टर नजीब जो थे वो घर आए इन्हें देखने, हमने रिक्वेस्ट की तो याया की बीच में स्पीच बंद हो गई थी, बिल्कुल आवाज़ बंद हो गई थी। फिर राइटिंग पैड रखते थे जिस पर वो लिख के हमें बताएं कि वो क्या कह रहे हैं, विस्पर भी नहीं कर पा रहे थे सही से। तो खैर उस तरह से उनकी बात समझते थे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर नजीब को बुलाओ, मैंने रिक्वेस्ट की तो वो आ गए। उन्होंने सारी इनकी चीज़ें ऊपर नीचे की, गले में इनके वायरल इन्फेक्शन था उसके लिए उन्होंने टैबलेट ऐड की, तो चीज़ें बेहतर नहीं हुई। और फिर पैलिएटिव केयर की जो दवाइयाँ थी आज जो चेंज की हैं वो दी हैं, तो वो अब सो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने हमें कोई अच्छी बातें नहीं बताई इनके लिए कि हालत इनकी अच्छी नहीं है, इसीलिए इतना गैप आ गया वीडियो में। और ये मैंने मोमेंट्स शूट किए थे, हमारी एनिवर्सरी हॉस्पिटल में सेलिब्रेट की थी, ईमान ने सरप्राइज़ दिया। तो बस ऐसी ही सिचुएशन है। हया और तलहा कल पहुंच रहे हैं। अनिया कोशिश कर रही है कि उसका जो लाइसेंस है या जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो जल्दी से कंप्लीट करे और एप्लीकेशन दे के वो भी आ जाए। और मेरे भाई अमेरिका से आ रहे हैं, वो 13 को पहुंच रहे हैं। याया के जो बड़े बेटे हैं शबाज़, वो 15 को पहुंच रहे हैं। तो न्योमी भी आ रही है। बस ऐसे ही अब दिल जो है ना वो बहुत भारी सा हो जाता है ये हालात देख के। और
آئی ایم سو گلیڈ کہ میں نے پچھلے 6 مہینے سے کوئی پروجیکٹ نہیں دیا. مجھے جتنے پروجیکٹس آفر ہوئے جب میں ان کو ٹی وی پہ چلتا ہوا دیکھتی تھی تو مجھے ایک دم سے ریکال ہوتا تھا کہ یہ اسکرپٹ میرے پاس آئی تھی. لیکن اس وقت میری پرائیورٹی ہمیشہ سے میری فیملی رہی ہے. تو آئی فیل گریٹ کہ میں نے یا کو پرائیورٹی دی اور جتنا میکسیمم ٹائم ہو سکتا تھا ان کے ساتھ اسپینڈ کیا. ان کو ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ لے کے جانا, دوائیاں اور یہ سب چیزوں کو لک آفٹر کیا. اینڈ کل انہوں نے میں نے جب انہیں آواز دی, انہوں نے آنکھیں کھولی تو میں نے کہا میں کون ہوں, تو انہوں نے مجھے بڑی سی ہگ دی. اور حیا اور طلحہ کا جب میں نے انہیں بتایا تو ان کے چہرے پہ اتنی بڑی اسمائل آئی. یہی زندگی ہے. میں نے جو اتنے سارے رشتے اس طرح سے 10 مہینوں کے اندر کھوئے ہیں, اس نے مجھے بہت ہمت دے دی ہے, بہت سکھا دیا ہے. اور زندگی کی حقیقت بھی بہت کھلی آنکھوں سے میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا انجام تو یہی ہے. بس یہ جو جانے سے پہلے اتنی مشکل ہوتی ہے وہ چیز تکلیف دہ ہے. اور ظاہر ہے آپ کے اپنے پھر آپ کے آس پاس نظر نہیں آتے, یہ بھی بہت بڑی تکلیف ہے. بٹ وہ وہاں خوش رہیں, آگے اچھے حال میں رہیں, اس کی دعا تو ساری زندگی اپنوں کو کرنی پڑتی ہے. ان کے لیے آگے